سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اسی کے اندر ہمارے لیے آسودگی ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اور اسی کو فالو کرنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اوورآل پوری دنیا کو ہم اگر دیکھیں تو مذہب سے جو لگاؤ ہے وہ پوری دنیا میں کم ہو رہا ہے، کیونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومتوں کا، اور اس کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور ماں باپ کی ڈیوٹیز میں شامل کیا، ان کے فرائض میں شامل کیا ہے، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ چیئرمین پاکستان نیشنل علماء کونسل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ادارہ ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو کہ کامل رہنمائی فراہم کرتی ہے، اس میں قناعت، سادگی اور خوراک میں توازن، یہ چیزیں ہماری آج کی زندگی میں کتنی اہم ہیں، اور ہم سیرت سے ان پہلوؤں میں کس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہے، ان کو سیرت کے قریب کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ آج میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں حاضر ہوا ہوں اور یہاں کچھ کہنے کا موقع بھی میسر آ رہا ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ بہت نیاز مندی کا تعلق ہے اور بڑے عرصے سے شناسائی ہے، تو ظاہر ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ ہے، انجمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اس میں وسعت عطا فرمائے۔ بڑا بنیادی کوسچن ہے آپ کا، بڑا اہم۔ دیکھیے، سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اسی کے اندر ہمارے لیے آسودگی ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اور اسی کو فالو کرنے میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ، ایک ایک زاویہ، ایک ایک پہلو وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، روشن مثال ہے، اور اسی کو فالو کرنے میں ہماری فلاح ہے اور ہماری کامیابی ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ سیرت سے دور ہے یا سیرت کو پڑھتی نہیں، سیکھتی نہیں، تو بیسک تو میں عرض کروں کہ اس وقت یہ چونکہ اوورآل پوری دنیا کو ہم اگر دیکھیں تو مذہب سے جو لگاؤ ہے وہ پوری دنیا میں کم ہو رہا ہے، اور جو پریکٹسنگ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور پھر اس کے اندر چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، تو اس کے اندر بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومتوں کا، اور اس کے اندر بہت بڑا کردار ہوتا ہے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کا۔ تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے، اسوہ رسول کے حوالے سے مکمل طور پر اویئر ہو، تو ہمیں اپنے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کے اندر وہ تبدیلیاں لانا ہوں گی کہ آغاز سے لے کر ہماری جو منتہی تعلیم ہے اس کے اندر سیرت کو نصاب میں اس طرح شامل کرنا ہوگا
کہ ہر بچہ جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلمانوں کا ہر بچہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشناس ہو. اور گھروں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے اور ماں باپ کی ڈیوٹیز میں شامل کیا, ان کے فرائض میں شامل کیا ہے. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ, میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تو یہ ماں باپ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق, محبت, ان کی غلامی کا درس دیں, ان کی سیرت انہیں بتائیں, انہیں پڑھ کے سنائیں, سیرت کے واقعات. جس طرح پرانے دور کے اندر وہ مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں سلانے کے لیے اور لوریوں کا سلسلہ تھا, تو آپ کیوں نہ کریں کہ اپنے بچوں کو لوری سیرت مصطفیٰ کی دیں, تلاوت قرآن کی دیں. تو ماں باپ اپنا رول پلے کریں اور جو ادارے ہیں تعلیمی وہ اپنا کردار ادا کریں, اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو سب سے زیادہ بڑا میجر رول اس کا بنتا ہے. نصاب ایسا ترتیب دیا جائے. اور یہ جو ڈفرینسز ہیں ہمارے نظام تعلیم میں کہ ایک طرف پیور مذہبی سسٹم ہے اور دوسری طرف پیور لارڈ میکالے کا نظام چل رہا ہے, تو یہ ڈفرینسز جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے. مسلمان ہونے کے ناطے بہت بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کو قائم ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہم اپنا پراپر نظام تعلیم ترتیب نہیں دے سکے. تو اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان بنیں اور اسٹرانگ مسلمان بنیں اور پریکٹسنگ مسلمان بنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو فالو کرنے والے بنیں, تو پھر ہمیں نرسری سے لے کر PhD تک سیرت کو اس طرح نصاب میں شامل کرنا پڑے گا. اس کا واحد حل یہی ہے. مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل رہنمائی ہے, تو اس میں جو قناعت اور سادگی کا پہلو ہے اسے ہم کس طرح اپنا سکتے ہیں؟ بہت بنیادی بات ہے, بہت اہم بات ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اگر دیکھیں تو قناعت, سادگی یہ ایک نمایاں وصف ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت اور سادگی اور اللہ کے دیے ہوئے, اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر صابر اور شاکر رہنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے, بلکہ عملاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نمونہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو سادگی اتنی نظر آتی ہے لباس میں, خوراک میں, رہن سہن میں, ہر جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی نمایاں طور پر نظر آتی ہے. باوجود اس کے اصل پوائنٹ یہ ہے, یعنی جو نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ باوجود ہے کہ آپ کے اختیار میں سب کچھ تھا, آپ کی ایکسیس میں سب کچھ تھا, یعنی آپ کو تو یہ تک آفر کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں, اور جس دن میں کھاؤں میں تیرا شکر ادا کروں, اور جس دن میں بھوکا رہوں اس دن میں تیری بارگاہ میں گریہ و زاری میں گزار دوں. لباس کے حوالے سے ہم دیکھیں اور رہن سہن کے حوالے سے دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سادہ اور نفیس لباس پہنا کرتے تھے. رہن سہن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا گانا نشست کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب ہونے کے باوجود, ریاست مدینہ کے فاؤنڈر ہونے کے باوجود, سامنے والے صرف شاگرد نہیں تھے, صرف عقیدت مند نہیں تھے, صرف مرید نہیں تھے, امتی تھے. تو ان کی کتنی بڑی خواہش ہوگی کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول کے ساتھ بیٹھیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشست و برخاست میں بھی الگ تھلگ ہو کے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں سے حدیث گواہ ہیں ابن ماجہ شریف کی,
بسا اوقات کسی کام کے لیے مسجد نبوی شریف سے اٹھ کے گھر جاتے ہیں نا تو خیال ہوتا ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے فوراً, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک بھی نہیں پہنتے تھے, اسی طرح تشریف لے جاتے. اچھا تشریف لے گئے, واپس آئے, اگر صحابہ کرام ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, فرمائیے کیا تم اجمیوں کی طرح بار بار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ مجلس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے جس طرح دوسرے لوگ بیٹھے تھے اسی طرح آپ بیٹھتے تھے. سوتے تھے آپ تو آپ کا جو گدا تھا اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی. حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دوپہر کے وقت میرے گھر میں آرام کے لیے تشریف لاتے تھے تو میں چمڑے کی چٹائی بچھا دیا کرتی, اس پر والی کائنات مختار کل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے اختیارات کا عالم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا صحاح کی حدیث کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں, جو فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد سونے کا بن جائے. جو نماز کے اندر ہاتھ یوں بلند کرتے ہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ کیوں بلند کیا تھا؟ فرمایا یہ جنت میں تھا, میرا دل چاہ رہا تھا میں جنت کا خوشہ توڑ کے تمہارے سامنے رکھ دوں. جن کی اختیارات اور جن کی پاور کا یہ عالم ہے وہ چمڑے کی چٹائی پہ سو جاتے ہیں, اور وہ حضرت ام سلیم کہتی ہیں مبارک جسم سے جب پسینہ آتا تھا تو وہ پھر پسینہ میں اکٹھا کر کے ایک بوتل میں بند کر لیتی تھی. مدینے کے جس غریب گھرانے کی بچی کی شادی ہوتی تھی اس دور میں سب سے بڑی شادی والے گھر میں جو مہنگی آئٹم ہوتی تھی نا وہ خوشبو ہوتی تھی سب سے زیادہ اس ماحول میں. تو اگر ان کے پاس خوشبو خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ انہیں دے دیتی تھی. کائنات کے کسی مشک و عنبر میں ایسی خوشبو نہیں تھی جیسی خوشبو نبی رحمت کے پسینے میں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے, 2 وزیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر و عمر, تو اور 4 یار جو ہیں ان میں حضرت عمر کا بڑا مقام تھا. تو حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اور اسی طرح وفود آتے ہیں تو اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی اسپیشل لباس بنوا لیں, اس وقت وہ زیب تن فرمایا کریں. تو نبی رحمت, حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, مطلب ظاہر ہے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بالکل ایسے اور لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تو وہ کرے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو, جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور نفیس لباس ہمیشہ زیب تن فرماتے, خوراک میں سادگی اختیار کرتے, رہن سہن میں سادگی اختیار کرتے. جو حجرات تھے امہات المومنین کے مسجد نبوی شریف کے گرد, دن میں ایک حجرہ آج بھی میرے آقا کا مسکن ہے, روضہ رسول ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو وہ حجرات کس طرح بنے ہوئے تھے؟ وہ جو ہمارے ادھر پنجاب کے کلچر میں جس کو ہم چھپر کہتے ہیں وہ اس طرح کے حجرات بنے ہوئے تھے. کھجور کی جو چھال ہوتی تھی اس کے چھت پڑے ہوئے ہیں اور نیچے لکڑیوں کے, وہ اس طرح کے حجرات بنے ہوئے تھے جن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے ان حجرات کے اندر. تو ایک دفعہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چھت کے ساتھ وہ چھت گیر جو کپڑوں کا بنا ہوتا ہے تو وہ لٹکا دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے جلال فرمایا اور وہ اتار دیا, اور اتار کے فرمایا کہ یہ کپڑے انسانی بدن کو چھپانے کے لیے ہیں, یہ اینٹوں کو چھپانے کے لیے نہیں ہیں. حضرت آپ کی صاحبزادی شہزادی کونین جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر آقا تشریف لے گئے. تو وہاں تشریف لے گئے تو جا کے دروازے سے حضور واپس آ گئے. واپس ہونے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت سیدہ کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو فرمایا نبی کی یہ شایان شان نہیں ہے وہ کسی ایسے گھر میں بیٹھے جس میں زیب و زینت ہو. اب ہوا کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ پردے کپڑے آ گئے تھے تو رنگین پردے انہوں نے دروازوں پہ لٹکا دیے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. اتنی سادگی. تو ظاہر بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو فوراً صحابہ اپنی اصلاح کرتے تھے. حضور کے گھر والے بھی، حضور کے صحابہ سب، تو انہوں نے فوراً اتار کر دیے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سونے کی ایک دفعہ زنجیر پہنی ہوئی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کی بیٹی نے ہاتھ میں آگ کی زنجیر پہنی ہوئی؟ یا آپ اندازہ لگا لیں. اللہ. تو وہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو سیدہ کائنات نے فوراً اس کو سیل آؤٹ کیا اور اس کی قیمت سے غلام آزاد کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، راضی ہوئے. تو سادگی کا درس دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ صرف سادگی کا درس دیا ہے بلکہ اس سادگی کو عملاً اپنا کے دکھایا اور نمونہ پیش کیا ہے. اور یہی سادگی کا دورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خلفاء میں تھا. حضرت ابو بکر صدیق میں، حضرت فاروق اعظم میں، حضرت عثمان غنی میں، حضرت علی المرتضیٰ میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز میں. بالکل. آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک پھر یہ سادہ زندگی رہی ہے، مسلمانوں میں یہ سادگی رہی ہے، تو ان کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا، روب و جلال کا یہ عالم تھا کہ کیسر و کسریٰ بھی ان کے نام سے لرز جایا کرتے تھے. اور جب جو ہے مسلمان مادہ پرست ہوتے گئے، جب دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان بھی فرمایا تھا، فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن خوف ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا کہ جوں سادگی سے لوگ دور ہوتے گئے، قناعت پسندی کو ترک کرتے گئے، اللہ پر بھروسہ نہ رہا، اور دنیا کی آسائش میں، عشرت میں، دنیا کی مال و دولت کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، تو پھر وہ بزدل ہو گئے. جب بزدل ہو گئے تو پھر جہانگیری اور جہاں بانی جس منصب کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو منتخب کیا تھا وہ ان سے چھنتی گئی، اور وہ حاکم کی بجائے محکوم ہو گئے. تو آج ہمیں وہ جو سادگی جو دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک ڈومینیٹنگ چیز ہے، اس سادگی کو اپنانا ہوگا. اس سادگی کی طرف اگر ہم لوٹ آئیں تو آج ہماری زندگی کی بے شمار مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، زندگی میں سکون آ سکتا ہے، زندگی میں امن آ سکتا ہے، اور ہماری بہت ساری پرابلم صرف اس بات سے حل ہو سکتی ہیں، صحت پر مثبت اثرات ہو سکتے ہیں. سادگی کو اپنائیں آپ. تو آپ کے بچوں کے حوالے سے آج چھوٹے چھوٹے بچے جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی چکر میں کہ جی فلاں کے بچے کے پاس یہ ماڈل ہے موبائل کا اور فلاں کے پاس یہ. آپ ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بجائے اس کے کہ ان کو ٹائم دیں اور ان کی ذہن سازی کریں، تو وہ بھی اسی چکر میں پڑ جاتے ہیں. جب آپ آج بچے کو اس دوڑ میں کھڑا کر رہے ہیں تو وہ بتائیں تو صحیح، کل جب گروتھ اس کی اسی ماحول میں ہوگی، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوگی، تو وہ کل کو کیا کرے گا. لہٰذا آج اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو تھوڑا سا دیہاتوں کے اندر آج سادہ طرز زندگی، بہتر سادہ طرز زندگی، ان کے لباس میں، ان کے خوراک میں، رہن سہن میں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں سکون بھی نسبتاً زیادہ ہے، ان کی صحت بھی اچھی ہے. تو کیوں نہیں ہم اس چیز کو فالو کرتے؟ ہمیں بینگ اے مسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نوکر ہونے کے ناطے سیرت مصطفیٰ کے اس پہلو کو اچھی طرح سٹڈی کرنا چاہیے، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا سمجھانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. خوراک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ایک بیلنسڈ لائف گزاری ہے، تو خوراک کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں کھانا کس مقدار میں کھانا چاہیے اور اس میں کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ آپ چاہیں تو ہم پہاڑ سونے کا بنا دیں، تو فرمایا یہ نہیں. میں تو عرض کیا جی میری خواہش یہ ہے ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سادہ خوراک، زود ہضم خوراک
اور جو مرغوب غذا ہوتی، سادہ زود ہضم مرغوب. اب وہ سادہ خوراک کھاتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک میں کیا ہوتا تھا؟ سرکہ اور جو کی روٹی. ٹھیک ہے. اور آپ سنتے ہیں، آپ نے یقیناً پڑھا جی. کہ وہ جو کیا جو آٹا ہوتا تھا وہ بھی ان چھنا ہوتا تھا. ایسے ہی ہوتا. اب وہ ان چھنا آٹا، جو کی روٹی اور سرکہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہوتی تھی موسٹلی. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت اور سیرت اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک طلب نہیں ہوتی تھی، بھوک شدت سے نہیں لگتی تھی، تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے. اور پھر ابھی طلب باقی ہوتی تھی کہ کھانا چھوڑ دیتے تھے. اب ہمارے ہاں یہ دیکھ لیں، اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی. اکثر بیماریوں کی بیس یہ چیز ہے کہ آپ کے اندر جگہ نہیں ہے، آپ کو ابھی اور پھر بھی کھانا کھا لیتے. آپ نے سوچا ہوا کہ جی ہم نے 3 ٹائم کھانا کھانا ہے تو 3 ٹائم کھانا کھائے جائیں. 5 ٹائم ہو گیا. 5 ٹائم کھانا کھائیں گے. اچھا پھر جب کھانا کھائیں گے تو اس کے اندر آپ ایک ایک دسترخوان پہ پتہ نہیں کتنی قسم کے کھانے پڑے ہوں گے. اچھا ان کی متضاد قسم کی تاثیریں آپ وہ اپنے اندر ٹھونسے چلے جا رہے ہیں، اور پھر چھوڑیں گے اس وقت جب سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بیماریاں نہیں چھوڑتی. اور پھر کھاتے بھی کیا ہیں؟ ہم سپائسی کھانے کھائیں گے، بازار کے کھانے کھائیں گے، جن کو وقتی طور پر ہمیں لذت اور ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے وہ کھانے کھائیں گے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سنت رسول کے خلاف، جو سیرت مصطفیٰ کے خلاف. آپ اگر یہ اپنا لیں، اور ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے اللہ رسول کے کرم سے، الحمدللہ میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں کہ جب کبھی اوور لوڈ ہو جائے، کسی مسئلہ سے تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے، تو میں اپنے آپ کو اپنے جو ہے نا وہ معدے کو خالی چھوڑ دیتا ہوں. ایک دن آپ چھوڑ دیں، جب بہت طلب ہو تو کوئی لائٹ سی چیز لے لے، آپ کی طبیعت بالکل فریش ہو جاتی. میں بہت کم کبھی ڈاکٹروں یا حکیموں کے پاس جاتا ہوں، بہت کم. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے خوراک کے حوالے سے، کھانا آپ تب کھائیں جب آپ کی طلب شدید ہو جائے، جب آپ کو بھوک لگ رہی ہو اس وقت کھانا کھائیں. پھر وہ اپنے اثرات بھی مرتب کرے گا. اور پھر ابھی بھوک باقی ہو تو آپ کھانا چھوڑ دیں، اور کھانا سادہ کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، ایک وقت میں ایک چیز. ویسے یہ اسراف میں بھی ہے. یعنی یہ اسراف میں قرآن پاک میں ایک وقت میں آپ اگر خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو ان کے دسترخوان پر اگر ایک وقت میں روٹی کے ساتھ دوسری قسم کا اگر سالن ہوتا تھا تو وہ اٹھوا دیتے تھے یا ناراض ہوتے تھے اپنے گھر والوں پر، اپنے خدام پر. ایسے ہی کہتے تھے اس کا میں جواب کیسے دوں گا، اور یہ سالن جو ہے وہ تو ایک ذریعہ ہے، تو وہ ایک کافی ہے. قرآن نے جو کہا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، یہ لا تسرفو اسراف سے ہے. بالکل. تو اس کو تو اسپیسیفک یہاں ذکر ہی کھانے پینے کے ساتھ کیا گیا. کہا کھاؤ اور پیو لیکن لا تسرفو، حد سے نہ بڑھو. اب حد سے نہ بڑھنے کا مطلب یہی ہے، حد سے آپ بڑھیں گے تب آپ اپنے دسترخوان پر کئی قسم کے سالن، کئی قسم کی ڈشز آپ سجا کے بیٹھ جائیں گے. اور آپ حد سے بڑھیں گے جب ضرورت سے زیادہ کھائیں گے. آپ حد سے بڑھ رہے ہیں جب آپ کو بھوک نہیں لگی اور آپ کھا رہے ہیں. جب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں جب آپ مرغن غذائیں کھائیں گے ایک ہی وقت میں. تو یہ اعتدال کی راہ یہی ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے کہ آپ سادہ کھانا کھائیں، جب بھوک لگے اس وقت کھائیں، اور بھوک باقی ہو تو چھوڑ دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے کھانا نہیں کھاتے تھے، جلدی کھانا نہیں کھاتے، کھانا سکون سے آرام سے کھاتے. آج ہماری اس مشینی زندگی میں اتنا بھی لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ مثلا رات چلتے سینڈوچ لیا یا پیزا لیا یا برگر لیا ہے تو گاڑی میں اس کو کھاتے بھی ایسے ہیں خدا نہ خواستہ جس طرح جانور کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں، ہمیں برباد کر رہی ہیں، ہماری صحت کو خراب کر رہی ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو، سیرت کو اسٹڈی کرتا ہے، شعوری طور پر کرنا چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے، اور اپنا لیتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے حوالے سے، گھریلو زندگی کے حوالے سے، دنیاوی معاملات کے حوالے سے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ سر، بحیثیت مسلمان آخرت پہ ہم سب کا ایمان ہے اور یقین ہے، لیکن ہر وقت آخرت کو کس طرح یاد رکھا جائے تاکہ دنیا کی محبت دل میں زیادہ پیدا نہ ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے۔ دیکھیے، جو ایمانیات کا پیکج ہے نا، جی، اس کے اندر ایک اہم پورشن جو ہے وہ آخرت پر ایمان اور یقین ہے۔ اور جو کفار تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ سب سے زیادہ ڈینائی اسی کا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں جو مکالمہ ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ ہے کہ آخرت کے موجود ہونے پر، ایک یوم حساب، ڈے آف ججمنٹ، اس پر دلائل دیے گئے ان صورتوں میں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ کامل یقین رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اور باقی زندگی اس کے بعد ہے، اس کے بعد ہے، اور اصل زندگی وہ ہے، اور کامیابی اور کامرانی، اصل وہاں کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اب اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے یقین اور ایمان کو مضبوط کیا جائے، تو دیکھیے اس کے دلائل اور اس کے شواہد تو ہماری زندگی میں روزمرہ کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کندھوں پہ ہم روزانہ جنازے اٹھاتے ہیں، جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، تو اس کا مطلب وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو موت کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ اب ہر ایک نے مرنا ہے، اور جو آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، اب دیکھیے اگر عقلی دلیل اس پر یہ ہے، ویسے تو قرآن و سنت میں بہت سے دلائل ہیں اس پر، ایک پورا مواد موجود ہے، لیکن عقلی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو انصاف نہیں ملتا، جن کو جو ہے وہ جن پر ظلم ہوتا ہے، لیکن وہ انصاف کے لیے تھا۔ تو اگر کوئی دن بھی ایسا نہ ہو جس میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، تو پھر تو اس کائنات کی مقصدیت ہی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ایسا، تخلیق کائنات کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ہوگا جس میں انصاف ہوگا، اور وہی دن یوم حساب ہے، وہی یوم قیامت ہے، وہی آخرت کا دن ہے۔ لہٰذا آخرت کو اور قبر کو مسلسل یاد کرتے رہنا چاہیے بندے کو، کہ اس کے لیے قبرستان جانا چاہیے، اس کے لیے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بھی بناتا ہے اور ایک مسلمان کو مسلمان بناتا ہے۔ یہ عقیدہ اگر درمیان سے نکال دیا جائے، پھر حیوانوں کی زندگی ہے، بالکل ایسے، پھر تو چھینا جھپٹی ہے، پھر تو جو جابر اور ظالم ہے اور طاقتور ہے وہ کسی بھی مجبور کو اور مقہور کو وہ جینے نہیں دے گا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو دوسرے مذاہب سے اور ایک مسلمان کے نظریات کو دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا آخرت پر کامل یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اور آج مادہ پرستی میں یہ پوری ایک تحریک ہے آج قرب قیامت کے دور میں، جو اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یقین کامل ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ اور قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب تم نہیں تھے تو کسی نے تمہیں بنایا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، مٹیریل بھی نہیں تھا، تو کسی نے بنایا ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو وہی جو پہلے تمہیں عدم سے وجود میں لایا تھا وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ میں یہاں اس میں ایک ضمنی بات اور کہہ دیتا ہوں، یہ شاید اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے بھی آسان ہو کہ آخرت ہے۔ اس کو یہ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے ایک نعرہ لگتا رہا، میرا جسم میری مرضی، اور بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ ہمارے یہاں کنٹروورسی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں، مجھے ایک ایسے ہی شخص سے مکالمہ ہوا، تو وہ کہتے جی آپ، ایک عورت تھی، لیڈی تھی، تو وہ کہتی جی آپ کو کیا پرابلم ہے ہم اگر کہتے ہیں میرا جسم مرضی، میرا جسم میری مرضی؟ تو میں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، میں صرف آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، اس کے آپ جوابات دے دیں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ یہی نعرہ لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا جی کریں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ
دنیا میں جب آپ کی آمد ہوئی ہے, پیدائش ہوئی ہے, تو اپنی ولادت کا وقت آپ نے خود چنا تھا؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا جس گھر میں پیدا ہوئی وہ آپ نے خود منتخب کیا تھا؟ نہیں. میں نے کہا اچھا جس گھر میں وہاں کے جو فیملی ممبرز تھے وہ آپ کی مرضی کے تھے؟ کہنے لگے جی نہیں. میں نے کہا اچھا قد جتنا آپ چاہتی تھی اتنا ہی ملا؟ کہنے لگے نہیں, جو مل گیا بس اس پر صبر کر لیا. میں نے کہا آپ کا چہرہ مورا حسن جو ہے جس طرح آپ نے خواہش کی اسی طرح ملا؟ کہنے لگی نہیں جی اس سے یہ تو نہیں ہے, یہ تو جیسے مجھے ملا نظر آیا, مجھے تو شعور آیا تو پتہ چلا. تو میں نے پھر کہا کہ یہاں ہر بات میں آپ نہیں کہہ رہی ہیں. اچھا میں نے کہا آگے آپ کی زندگی کیا آپ کی مرضی سے چل رہی ہے؟ جو آپ چاہتی تھیں اسٹوڈنٹ لائف میں, جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ آپ بن گئی؟ کہنے لگی نہیں میں نے تو ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا اور میں اینکر بن کے بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اچھا آپ اینکر بن گئی اور ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا, تو آپ کا تعلق, اس نے ایک شہر بتایا کہ فلاں شہر سے میرا تعلق ہے اور اب میں لاہور میں. تو میں نے کہا یہ آپ نے سوچا تھا کہ میں لاہور میں سیٹل ہو جاؤں گی اور شفٹ ہو جاؤں گی؟ کہنے لگے نہیں بس ایسے ہی چلتے گئے. میں نے کہا جب دنیا میں آنے کا وقت, جگہ, گھر, فیملی ممبر, آپ کا قد, آپ کی صورت, آپ کا یہ پروفیشن, آپ کا شہر, یہ کچھ بھی آپ کی مرضی سے نہیں ہے, تو پھر کچھ تو ہوش کے ناخن لو اور پھر کہ جب یہ سب کچھ کسی اور کی مرضی سے ہے, پھر یہ جسم بھی اسی کی مرضی سے ہے, اس پر بھی اسی کا آرڈر ہے. تو اس بات کو اس نے ایڈمٹ کیا اور بہت خوش ہوئی کہ یہ بات تو کسی نے کہی نہیں, سمجھائی نہیں ہمیں. تو یہ ہے بات کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مرضی سے ہماری تخلیق ہے اسی کے پاس ہم نے جانا ہے. یہی آخرت کا کانسیپٹ ہے, اس کے پاس جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہے. تو یہ عقیدہ, یہ نظریہ, یہ سب سے بنیادی نظریہ ہے جو میجر رول پلے کرتا ہے کریکٹر ڈیولپمنٹ کے اندر. بالکل ایسا. یہ تو لہٰذا اس عقیدے پر ہمارا ایمان ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے, اور جن کے اندر کسی حوالے سے کمزوریاں آ جاتی ہیں انہیں ریویو کرتے رہنا چاہیے. اس وقت مفتی صاحب آپ سربراہ ہیں ادارہ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. سر آپ کا جو ادارہ ہے وہ کن کن علوم کی ترویج و اشاعت پہ کام کر رہا ہے؟ جی ہمارا ادارہ بیسک اکیڈمک ادارہ ہے اور دینیات کے حوالے سے, درسیات کے حوالے سے ادارہ تعلیمات نبویہ بند روڈ پر ہے حضور داتا صاحب کے عقب میں. اور وہاں جو ہمارے دینی مدارس میں, مذہبی اداروں میں تعلیم کے شعبات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے ادارے میں الحمدللہ ہیں. اور اس میں ناظرہ قرآن پاک ہوتا ہے, حفظ قرآن ہوتا ہے, تجوید و قرات کا کورس کروایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد درس نظامی جو عالم اور فاضل کا کورس ہوتا ہے, اور مختلف تربیتی سیشن, مختلف تربیتی لیکچرز, اور اسی طرح وقتاً فوقتاً ہم کورسز دیگر بھی کرواتے رہتے ہیں. یہ ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے اور ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو بنے ہوئے, روبہ ترقی ہے, آگے اس کے شعبات میں انشاءاللہ اضافہ ہو رہا ہے. تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان جو بورڈ ہے ہمارے مدارس کا, اس کے ساتھ وہ ایفیلیٹ ہے, اور اس کے اندر انشاءاللہ مستقبل میں اسکول کا بھی پراپر جو ہے وہ ہم اپنا نصاب بھی ترتیب دے رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, آپ 2 رمضان ٹرانسمیشنز بھی ان کے ساتھ کر چکے ہیں. ان کے کام کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں, ان کے ویڈیو لیکچرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ ان کے کام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے جس طرح سٹارٹ میں کہا ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا عقیدت کا تعلق ہے. جی, یعنی وہ بھائی بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں, اور ان سے جس طرح پورا زمانہ سیکھ رہا ہے ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور شاہ صاحب کا جو کام ہے وہ اتنا بڑا کام ہے, ملٹی ڈائمینشنل کام ہے کہ یہ انہی کا خاصہ ہے. اور یہ کام ایسا کام جو ہے وہ کیا نہیں جاتا, وہ لیا جاتا ہے. بالکل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے منتخب کرتا ہے اس سے ایسا کام لیتا ہے. شاہ صاحب کا جو کام ہے میں سمجھتا ہوں وہ صرف ایک علاقے تک یا ایک شعبے تک محدود نہیں ہے, مطلب تمام شعبات میں اور پوری دنیا کے اندر اس کام کو سراہا جاتا ہے. اور شاہ صاحب نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں. تو ان کے جو لیکچرز ہیں, ان کا جو لٹریچر ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کی جو موٹیویشن ہے, اس سے بے شمار
ایسے لوگ جو مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جا چکے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کی انگلی پکڑ کے وہ امید کی کرن میں آ جاتے ہیں اور روشنی میں آ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اسی طرح ان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ جو سروسز دے رہی ہے، جس طرح کام کر رہی ہے، میری تو دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گلشن میں ہمیشہ بہار رکھے اور کبھی خزاں نہ آئے، اور شاہ صاحب کے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عروج، مزید پذیرائی، مزید ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے زوال سے محفوظ فرمائے. قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ایک رول ماڈل ہیں اور بہت بڑی غنیمت ہے. ایسے جو لوگ ہیں، ایسی شخصیات کسی معاشرے کو، کسی سوسائٹی کو انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں. جس طرح شاہ صاحب ہیں، ایسے لوگ انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو لے لیتا ہے واپس. تو قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں، اور میرے لیے تو بہت آنر کی بات ہے. یہ میری ان سے شناسائی بھی ہے اور ٹرانسمیشنز میں ملاقات بھی ہوتی ہے. آج یہاں بھی حاضری ہوئی اور وہ بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بہترین صلہ اجر اور جزا عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو لوگ سیرت کے حوالے سے گفتگو سننا چاہتے تھے، خاص طور پہ ہم اپنی زندگی میں قناعت اور سادگی کو کس طرح لا سکتے ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.